شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک نو مسلم کے قبول اسلام کا سبق آموز واقعہ انہی کی زبانی پیش ہے۔ سنات فرمائیے۔ میں 1949 میں آسٹریلیا میں پیدا ہوئی۔ میرے والدین دہریے تھے اور اعلانیہ خدا کا انکار کرتے تھے، اس لیے میری پرورش اسی ماحول میں ہوئی۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی اور والدین کی پوری کوشش تھی کہ ہم دونوں بہنیں کسی مذہب کی ککھیڑ میں پڑے بغیر زندگی گزارتی رہیں، لیکن اس کے برعکس ہوا یوں کہ میں ابھی سیکنڈری سکول کی طالبہ تھی کہ مذہب میں میری دلچسپی بڑھنے لگی اور خدا کے تصور کے بغیر میں ایک قسم کی الجھن اور بے اطمینانی محسوس کرنے لگی، اور میرے دل میں یہ صدا بلند ہونے لگی کہ کوئی ایسی اعلیٰ اور برتر ہستی ضرور ہونی چاہیے جو انسانی معیارات سے ماورا منفرد و یکتا ہو، جو ہماری حفاظت کرے اور ہمیں قوت فراہم کرے۔ لیکن حالات اور ماحول کے پس منظر میں میرے دل کی یہ آواز دب کر رہ جاتی۔ تاہم جب بھی میں گرد و پیش کا جائزہ لیتی، مجھے اپنے والدین کے علاوہ اس معاشرے کا ہر شخص اداسی اور تنہائی کی دھند میں لپٹا ہوا نظر آتا۔ سچی مسرت شاید ہی کہیں نظر آتی تھی۔ 14 سال کی عمر میں میں نے ایک ادارے میں ٹائپسٹ کی حیثیت سے ملازمت اختیار کر لی اور فارغ اوقات میں ایک کمرشل ووکیشنل سکول میں داخلہ لے لیا۔ عمر کے اس حصے میں میں نے سب لوگوں کی طرح آرام و راحت اور تفریح کو ہی مقصد حیات سمجھتی تھی، اور انہی مشاغل میں مبتلا ہو گئی جو ہمارے معاشرے کا ترہ امتیاز تھا۔ دراصل عیسائی مذہب میں اپنی قدروں کے اعتبار سے غیر معمولی اور انحطاط میں مبتلا تھا، اور مادیت کے مظاہر ہر چار طرف اس بری طرح چھا گئے تھے کہ کوئی فرد اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہا تھا۔ لیکن میں اسے اپنی خوش قسمتی ہی کہوں گی کہ اس سب کچھ کے باوجود میں نے اپنے ذہن کے دریچے کھلے رکھے اور عیسائیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ لیکن افسوس کہ یہ مذہب میرے شعور و وجدان کو مطمئن کرنے میں قطعی ناکام رہا، کیونکہ میں نے دہریت و انکار کے ماحول میں پرورش پائی تھی، اس لیے میں ٹھوس عقلی ثبوت چاہتی تھی۔ مجھے پادریوں اور دیگر مذہبی رہنماؤں کے غیر مستند اور من گھڑت روایات مطمئن نہیں کر رہی تھیں۔ سن 1967 میں میری عمر 18 سال تھی جب مشرق وسطیٰ میں جنگ چھڑ گئی، اور یہی وقت کا سب سے بڑا موضوع بن گیا۔ قدرتی طور پر میرا ذہن بھی اس سے متاثر ہوا اور بے اختیار جی چاہا کہ عربوں کی تہذیب اور کلچر کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں اور دیکھا جائے کہ ان کے کیا مسائل ہیں، یہودیوں سے ان کے اختلافات کی بنیاد کیا ہے، اور اس کے طرز حیات کی کیا خوبیاں اور کیا خامیاں ہیں۔ چنانچہ میں نے مختلف کتب خانوں سے رابطے کیے، پہلے عربوں کے بارے میں مطالعہ کیا اور پھر اس حوالے سے اسلام سے متعارف ہوئیں۔ لیکن یہ افسوسناک امر ہے کہ میں جتنی بھی تاریخی کتابوں، ناولوں اور رپورٹوں کا مطالعہ کیا، ان سب میں اسلام اور عربوں کے خلاف منصفین کا تعصب اور عناد جھلک جھلک پڑتا تھا، اور میں حیران تھی کہ غیر جانبداری، اعتدال اور انصاف کے علمبرداروں کو کیا ہو گیا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میں ویانا میں ایک مسلم کلچر سوسائٹی سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور یہاں میں نے اسلام کے بارے میں خود مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کیا، اور مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ اسلام تو محبت اور مساوات کا مذہب ہے۔ اس پر مردم کشی یا دہشت گردی کا الزام اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اس کا کسی خاص قوم یا نسل سے کوئی علاقہ نہیں، بلکہ سراسر بین الاقوامیت کا حامل ہے۔ مجھے اسلام کے اس پہلو نے بالخصوص بہت متاثر کیا کہ اس مذہب میں رنگ و نسل اور علاقے کی کوئی تفریق نہیں، اور اللہ کی نظروں میں وہی شخص عزت کا حامل ہے جو اس کی الوہیت اور حاکمیت کا زیادہ شعور رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اخوت، باہمی رواداری، محبت، اپنائیت اور اثار و اخلاص کی جن اعلیٰ قدروں کا امین ہے، عیسائی معاشروں میں وہ ناپید ہیں۔ یہاں تو ایک ہی مذہب کے پیروکار گورے اور کالے ایک گرجے میں مل کر عبادت نہیں کر سکتے،
بلکہ ایک ہی رنگ اور نسل کے امیر عیسائی اور غریب عیسائی ایک ہی گرجے کے الگ الگ درجوں میں عبادت کرتے ہیں، اور یہ اس طرح کی بہت سی خوبیاں تھیں جن سے متاثر ہو کر میں نے 20 سال کی عمر میں یعنی 1969 میں اس وقت اسلام قبول کر لیا، جب وسیع اور ٹھوس مطالعے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب میں ایک بامقصد اور مفید زندگی گزار سکتی ہوں، اور یہ کہ اسلام بیک وقت انسان کی روحانی طور پر بھی آسودگی بخشتا ہے اور ایک حسین امتزاج کے ساتھ اس کی مادی مسائل میں بھی صحت مند رہنمائی عطا کرتا ہے۔ میں اس حقیقت کا برملا اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام نے میری زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ میں مایوسی، بے سکونی اور احساس تنہائی کی اس غیر معمولی کیفیت سے دوچار تھی کہ جس سے یورپ کا شاید ہی کوئی فرد محفوظ نظر آتا ہو۔ اسلام نے مجھے اس صورتحال سے نجات دلا دی، اور اسلام کے حصار میں آ کر میں پہلی بار سچی مسرت اور لازوال سکون سے آشنا ہوئی۔ یوں لگا جیسے صدیوں کی پیاسی روح ٹھنڈے ٹھنڈے چشمے میں پہنچ گئی ہو۔ اس احساس نے مجھے اسلام کا شیدائی بنا دیا، اور میں مسلسل اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگی، اور یہ بھی خالص اللہ کی عنایت ہے کہ میری شادی افغانستان کے ایک طالب علم سے ہو گئی جو ویانا میں زیر تعلیم تھا۔ میرے خاوند نے تعلیم مکمل کر لی تو ہم افغانستان آ گئے۔ اس وقت میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، اور الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک میں مسلمان کی حیثیت سے شرح صدر اور کامل اطمینان کے ساتھ اسلامی اصولوں پر کاربند ہوں اور مطمئن ہوں۔ حاصل، بے شک اس واقعے میں 9 مسلم خاتون کے آخری جملے یاد رکھے جانے اور غور کرنے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو ایسا مضبوط بنائے کہ غیر مسلم اس کی زندگی کو دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیز دوستوں، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔